مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں۔ اس برکت والے مہینے کے 4 نام ہیں، یعنی رمضان شریف کے 4 نام ہیں۔ ماہ رمضان، دوسرا نام ہے اس کا ماہ صبر، اور تیسرا اس مہینے کا نام ہے ماہ مباسات، اور چوتھا نام ہے ماہ وسعت رزق۔ مزید فرماتے ہیں روزہ صبر ہے، جو روزہ ہے یہ صبر ہے، جس کی جزا رب ہے، اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اسی لیے اس مہینے کا نام ماہ صبر رکھا گیا، اسی مہینے میں رکھا گیا ہے۔ ایسا صبر کہ کتنی بھی مرغن غذا انسان کے سامنے رکھی ہو اور اسے وہ پسند بھی کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی طرف رغبت نہیں کرتا۔ ایسا صبر اللہ پاک اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ پھر اس کی نیت میں خیال تک نہیں آتا کہ لاؤ میں تھوڑا چکھ لوں اس میں سے، نہیں آتا۔ تنہائی بھی ہے، وہاں کوئی ہے بھی نہیں، مگر اس کے باوجود ایسا صبر کہ اس کی طبیعت چاہتی بھی نہیں کہ میں اس کی طرف دیکھوں کھانے کی غرض سے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں روزہ صبر ہے جس کی جزا رب ہے، یعنی صبر کی جزا رب ہے، اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے روزہ۔ کہتے ہیں اسی لیے اس کو ماہ صبر کہتے ہیں، اسی لیے اس مہینے کو ماہ صبر کہتے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ، بچپن کا زمانہ تھا، آپ چھوٹے سے تھے، تو آپ نے روزہ رکھ لیا آپ نے، تو آپ کے والد محترم کچھ دن کا حصہ گزرا تو آپ کے لیے فرینی ایک کمرے میں رکھ کر کے آپ کو بلایا آپ کو بلانے کے بعد میں آپ نے دروازہ بھیڑ دیا، بند کر دیا، اور کہا کہ بیٹا احمد رضا کچھ کھا لو تم اس میں سے۔ تو کہا ابو میں نے تو روزہ رکھ رکھا ہے، میرا تو روزہ ہے۔ تو فرماتے ہیں آپ کے والد کہ بیٹا بچوں کا روزہ ایسا ہوتا ہے، کھا لو آپ۔ تو کہا نہیں میں نے تو روزہ رکھا ہے۔ تو کہا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا یہاں۔ کہتے ہیں کیا کوئی نہیں دیکھ رہا یہاں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کہتے ہیں پھر میں نے عرض کیا کہ ابو جس کے حکم سے میں نے روزہ رکھا ہے وہ خدا تو دیکھ رہا ہے۔ بچپن کے جس کا یہ عالم ہو تو جوانی اور ایام بزرگی کے تقوی کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہ ماہ صبر ہے، انسان کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک انسان اپنے آپ کو بھوک پیاس سے دوچار کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کا ایک روزہ مکمل ہوتا ہے۔ مباسات کے معنی ہیں بھلائی کرنا، اس مہینے کو ماہ مباسات بھی کہتے ہیں، اور مباسات کا معنی آتا ہے بھلائی کرنا۔ چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے، خاص کر اہل قرابت سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے۔ خاص کر اس مہینے میں انسان اپنے مال کی صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، پھر اپنے عزیز و قارب کا خیال بھی رکھتا ہے، اور حکم بھی یہی ہے کہ اپنے مال کا جو صدقہ کیا جاتا ہے، جو خیرات کی جاتی ہے، کہا حکم یہی ہے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، پہلے اپنے رشتہ داروں کا حق ہے، لہذا پہلے اگر وہ مستحق ہے تو ان کو دیا جائے، ان کو یہ حق پہنچایا جائے۔ تو اسی لیے اس میں بھلائی مسلمان زیادہ کرتے ہیں اور اس میں ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، تو اس لیے اس مہینے کو ماہ مباسات بھی کہتے ہیں۔ اور اس میں رزق کی فراخی بھی ہوتی ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، بندہ مومن کا رزق اس میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں اس مہینے میں، جو اور مہینے میں انسان کو کھانے کو نہیں ملتی، وہ اس مہینے میں اللہ پاک کھلاتا ہے بندے کو، اپنے اس مہینے میں کھلاتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے، یعنی بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اسی لیے اس مہینے کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ اور مزید
حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ ضمناً ماہ رمضان شریف کی مزید 13 فضائل اور بیان کرتے ہیں اور فضیلت بیان فرماتے ہیں ماہ رمضان کی. فرماتے ہیں کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے. کعبہ معظمہ کے پاس جائیں گے تو اس کی برکات آپ کو ملیں گی، اس کا فیضان آپ کو ملے گا. تو کہتے ہیں کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر فیضان دیتا ہے، اور یہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے. یعنی رمضان شریف آ کر رحمتیں بانٹتا ہے، وہاں جانا پڑتا ہے اور یہ مہینہ خود آ کر کے اپنی رحمتیں بانٹتا ہے. گویا کہ وہ یعنی کعبہ معظمہ کنواں ہے اور یہ ماہ رمضان شریف دریا ہے. دریا بہہ کر وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں حاجت مند ہو، اور کنواں کے پاس جانا پڑتا ہے انسان کو. اس کا دوسرا معنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ یعنی کعبہ معظمہ دریا ہے اور یہ بارش ہے، بارش برستی ہے اور بندہ مومن تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ رمضان شریف بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اور فرماتے ہیں ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے. اور مہینوں میں اس کے علاوہ مہینہ ہے، رمضان شریف کے علاوہ مہینے ہیں، کہتے ہیں ان کی خاص تاریخوں میں اور خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے. مثلاً بقرہ عید کی بقرہ عید میں جو ہے چند دن ہوتی ہے، 10، 11، 12. اور جو عید ہوتی ہے اس میں صرف پہلے دن، اور وہ خاص ایک ٹائم ہوتا ہے اس کا، ہے نا. تو کہتے ہیں چند مخصوص تاریخوں میں، جیسے حج ہے، ذی الحج میں آپ جو تاریخ شروع ہوتی ہے 9، 10، 11، 12 اور 13 تاریخ میں حج ہوتا ہے. تو جو اور مہینے ہیں ان میں مخصوص تاریخوں میں مخصوص وقت میں عبادت ہوتی ہے. اور محرم کی 10ویں تاریخ دیکھیں آپ، یہ افضل تاریخ ہے، مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے. ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے. تو کہتے ہیں دیکھیں آپ، روزہ عبادت ہے، افطار عبادت ہے. روزہ عبادت، اس کے بعد میں افطار عبادت، اور افطار کے بعد تراویح کا انتظار بھی عبادت. افطار کر لیا اس کے بعد میں تراویح پڑھنے جاؤں گا ابھی میں، اس کا انتظار بھی عبادت ہے. فرماتے ہیں تراویح پڑھ کر اب لیٹا بستر پر تو سحری کا انتظار بھی اس کے لیے عبادت. فرماتے ہیں سونا عبادت، پھر سحری کھانا بھی عبادت. سحری کھانا بھی عبادت ہے. غرض کے ہر آن میں خدا کی شان نظر آتی ہے، ہر وقت خدا کی شان نظر آتی ہے. تو یہ رمضان شریف کی برکتیں اور فضیلتیں ہیں. رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی بنا دیتی ہے نا. یہ بھٹی ہے، بھٹی میں لوہے کو رکھا جاتا ہے. جیسے ہی لوہے کو رکھا تو اس کا جو زنگ تھا وہ چھٹ گیا، اور اس کے بعد میں اس لوہے کو ایسا ڈھالا گیا کہ مشین کا پرزہ بنا دیا گیا اور قیمتی پرزہ بن گیا وہ. تو کہتے ہیں اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے. اور ایسے ہی ماہ رمضان گنہگاروں کو پاک کرتا ہے اور نیک لوگوں کے درجات کو مزید بڑھا دیتا ہے. جو گنہگار ہوتے ہیں ان کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کے درجات کو مزید اور بلندی عطا کر دی جاتی ہے. تو یہ ماہ رمضان کی برکتیں ہیں. اور فضیلت دیکھیں رمضان شریف کی، کہتے ہیں رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. کیسا برکتوں والا مہینہ ہے یہ. یعنی کوئی اگر نفل ادا کرے تو اسے اللہ پاک فرض کا ثواب دیتا ہے، اور کوئی اس مہینے میں فرض ادا کرے تو اللہ پاک اس فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ دیتا ہے. کام کم ہے اور ثواب زیادہ ہے، کام کم ہے مزدوری زیادہ ہے. اللہ اکبر. بعض علماء فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں مر جائے اسے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے. رمضان شریف میں مرنے والے سے سوالات قبر نہیں ہوں گے. کتنی برکتوں والا مہینہ یہ، کیسی رحمتوں والا مہینہ یہ کہ کوئی ماہ رمضان میں انتقال کر جائے تو ماہ رمضان میں انتقال کے برکات اسے یہ ملیں گے کہ اس سے سوالات قبر نہیں ہوں گے.